ایک شہر میں ایک چور رہتا تھا جو اپنے کام میں بڑا ہی ماہر تھا۔ وہ کسی بھی جگہ چوری کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ چوری اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایک دن وہ چوری کرنے کے لیے کسی طرح بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا اور قیمتی اشیاء چرانے کے لیے پسند کرنے لگا۔ اسی دوران وہ محل کے مختلف کمروں میں گیا۔ چلتے چلتے جب وہ ایک کمرے کے پاس پہنچا تو اسے اندر سے بادشاہ اور اس کی ملکہ کی آوازیں سنائی دیں جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ چور دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کروں جو بہت ہی پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک ہو، جو لوگوں کے کام آتا ہو، لوگوں کے دکھ درد میں ان کا شریک ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ بادشاہ اپنی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا اور باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے چور ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسی دوران چور کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا طریقہ اپناؤں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ میں بادشاہ کی اپنے داماد کے حوالے سے خوبیاں سن چکا ہوں، لہٰذا مجھے ایک بہروپ اپنانا چاہیے کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں اور بادشاہ بخوشی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یوں چوری سے میری جان بھی چھوٹ جائے گی اور باقی زندگی عیش و آرام اور سکون سے گزر جائے گی۔ چور نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا پلان بنا دیا کہ کیسے میں بادشاہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ کیونکہ بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں، لہٰذا بادشاہ کی موت کے بعد میں ہی اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں اور اس کی ساری دولت کا مالک بھی۔ یہ پلان بنا کر چور نے چوری کا ارادہ ترک کر لیا اور دل میں خیال کیا کہ اب میں چوری ہرگز نہیں کروں گا اور نیکی اور رحم دلی کا سوانگ رچا کر کہیں ڈیرا ڈال لیتا ہوں تاکہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے اور یوں میرا منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ چور محل سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سارا راستہ وہ یہی سوچتا رہا کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو اپنی امیدیں مجھ میں نظر آ جائیں اور وہ مجھے اپنا داماد بنا دے۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے بستر پر لیٹا اور بادشاہ کا داماد بننے کا خواب لے کر سپنوں کی دنیا میں چلا گیا۔ اگلے دن وہ چور اٹھا اور شہر کے قریب واقع جنگل میں چلا گیا اور اپنے منصوبے کے مطابق وہاں پر اس نے ایک کٹیا بنائی جس میں اس نے رہائش اختیار کر لی۔ چور نے خانہ بدوشی کی زندگی نیک اور پرہیزگار بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کی تھی، لہٰذا اس نے وہاں پر رہ کر عبادت ریاضت کی اداکاری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس جنگل میں آنے والے شکاری جب اس کٹیا میں ایک شخص کو عبادت و ریاضت میں مصروف دیکھتے تو اس سے بہت متاثر ہوتے اور شہر جا کر اس کی باتیں بھی کرتے۔ یوں آہستہ آہستہ اس چور کی شہرت ہونے لگی جس کی خبر بادشاہ سلامت کو بھی ہو گئی کہ جنگل میں ایک بہت ہی نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار شخص ہے جو دنیا والوں سے دور اپنی الگ ہی دنیا بسائے ہوئے ہے۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو اس شخص کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر بادشاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کٹیا میں موجود فقیرانہ لباس میں ملبوس شخص ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے اس شخص کے حوالے سے بات کی کہ شہر کے قریب واقع جنگل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو میری امیدوں پر پورا اترا ہے کیونکہ وہ بہت عبادت گزار ہے، پرہیزگار اور نیک انسان ہے اور ہمیں ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی جسے میں اپنا داماد بنا سکوں۔ ملکہ نے کہا کہ اگر ایسا شخص مل گیا ہے تو آپ دیر ہرگز نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص ہم سے دور چلا جائے اور یہ سنہری موقع ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ آپ اپنا پیغام فوراً اس شخص کے پاس بھجوا دیں۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے اپنی خواہش کے حوالے سے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو بہت ہی پرہیزگار، نیک اور عبادت گزار ہو، خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہو اور میرے بعد بادشاہت کے امور بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ اب مجھے ایک ایسا شخص مل گیا ہے، لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اس تک پہنچا دو۔ بادشاہ کی ہدایت کے مطابق وزیر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کٹیا میں پہنچ کر اس نے چور کو دیکھا جو ایک پرہیزگار اور نیک بندے کا بہروپ دھارے ہوئے تھا۔ وزیر کافی دیر تک اسے
عبادت میں مگن دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد چور نے وزیر سے آنے کا مقصد پوچھا تو وزیر بولا کہ میں آپ کے پاس بادشاہ سلامت کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی ہے جس کی شادی وہ کسی نیک پرہیزگار انسان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو دن رات تقوی اور پرہیزگاری میں مصروف رہتا ہو، عبادت کرتا ہو، لوگوں کا بھلا چاہتا ہو۔ لہٰذا آپ کی شہرت کا سن کر بادشاہ سلامت نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ چور یہ سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ چور نے یہ بہروپ اسی لیے تو بنا رکھا تھا، دن رات عبادت و ریاضت میں اسی وجہ سے ہی مصروف رہا تھا، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں لگا رہتا تھا، لوگوں کو بھلائی کی نصیحت کرتا۔ اب جب کہ بادشاہ کی دامادی کا منصب اس کے قریب تھا، بادشاہ خود چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے، بادشاہت بھی اس کے قریب تھی، مال و دولت، حسب و نسب، عیش و آرام اس کی خواہش پر منحصر تھا، مگر اب وہ بادشاہ کا پیغام سن کر خوش نہیں ہوا، اس کے دل کو راحت نہیں ملی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ ٹھہریے صاحب، اب میں آپ کو اپنی اصلیت بتانا چاہتا ہوں۔ میں دراصل ایک چور تھا، چوری میرا پیشہ تھا۔ ایک رات میں چوری کی نیت سے بادشاہ سلامت کے محل میں گیا تو میں نے بادشاہ اور ملکہ عالیہ کے درمیان ہونے والی باتیں سن لی تھیں، جس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ چوری چھوڑ کر پرہیزگاری اور عبادت گزار بندہ بن جاؤں تاکہ بادشاہ مجھے اپنا داماد بنا لے اور میری باقی کی زندگی عیش و عشرت اور سکون کے ساتھ بسر ہو۔ لہٰذا میں نے اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس جنگل میں بسیرا کیا، فقیرانہ حلیہ اپنایا، کٹیا بنائی، عبادت و ریاضت کرنے لگا تاکہ میری عبادت و ریاضت کی شہرت بادشاہ سلامت تک پہنچے اور وہ مجھے بخوبی اپنا داماد بنا لیں۔ اب جب کہ آپ بادشاہ کا پیغام لے کر میرے پاس آئے ہیں اور یہی میری منشا بھی تھی، مگر اب آپ جا کر بادشاہ سلامت کو بتائیے کہ مجھے ان کا پیغام منظور نہیں ہے، میں ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وزیر اس کی باتیں سن کر بڑا ہی حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اب جب کہ تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا کہ میں نے یہ فقیرانہ حلیہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنایا تھا، مگر جب میں اس جنگل میں دنیا والوں سے دور عبادت و ریاضت میں مصروف ہوا تو مجھے حقیقی معنوں میں اس میں راحت و الفت اور لذت محسوس ہوئی ہے، مجھے سکون ملا، آرام و قرار ملا، اور اسی حلاوت کی وجہ سے میں اب دوبارہ دنیا کے قریب نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ہم سے چھین لی جائیں گی، لہٰذا مجھے ایسی دنیاوی خواہشات میں اب کوئی دلچسپی نہیں، کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ وزیر اس کی باتیں سن کر واپس محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بادشاہ وزیر کی بات سن کر بڑا حیران ہوا اور متاثر ہوا اور بولا کہ اگر وہ شخص چاہتا تو اپنی اصلیت چھپا سکتا تھا اور میری بیٹی سے شادی کر کے بادشاہ بن سکتا تھا، اور مجھے ایسے ہی داماد کی خواہش تھی۔ اگلے دن بادشاہ اپنی ملکہ اور اپنی شہزادی کے ساتھ اس جنگل میں جاتا ہے اور چور کی کٹیا میں پہنچ کر اس سے ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ تم نے میری جو باتیں سنی تھیں وہ حقیقت پر مبنی تھیں، لہذا قدرت کو تمہاری بہتری منظور تھی، اس لیے تم چوری کی نیت سے آئے اور ہماری باتیں سن لی، اور آج تم حقیقت میں ایک عبادت گزار، پرہیزگار اور متقی شخص بن چکے ہو، اور مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی، لہٰذا اب تم انکار نہ کرو اور میری بیٹی سے شادی کر لو۔ پھر وہ اسے لے کر اپنے محل چلے جاتے ہیں اور شہزادی کی شادی اس سے کر دیتے ہیں۔ یوں اسے اپنی عبادت و ریاضت کا بہترین صلہ مل گیا۔ بے شک جو لوگ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی و کامیابی عطا کرتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے بچپن میں یہ کہانی ماں باپ سے یا دادا دادی سے سنی تھی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔